لیکن اللہ کے محبوب جب بلندیوں پہ گئے تو انسان نے سوچا انسان جا سکتا ہے. اللہ کے محبوب نے جب برق کی رفتار میں کائنات کو چیرا، انسان نے سوچا بجلی سے زیادہ رفتار لی جا سکتی ہے. جب اللہ کے محبوب خلا کے اندر اڑے، انسان نے سوچا تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو سکتی ہیں. جب اللہ کے محبوب کا سینہ چیر کر دل مبارک باہر رکھا، انسان نے سوچا دل نکال کے انسانوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے. کتنے انسانیت کے علمی ورثے اور مطالعاتی پہلو نمایاں ہوئے معراج کے سفر کی برکت سے. ایک آج تذکرہ جو پروفیسر صاحب نے جس کا اہتمام کروایا اور ہماری روح کی ضیافت کا اہتمام کیا، وہ ہے معجزہ معراج امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، انبیاء کے سرتاج کا معجزہ معراج. آج ہم تھوڑی سی بات اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ تذکرے ہمارے ایمان کے پودے کی جڑوں میں باران رحمت بن کر، صحابہ کرم بن کر اتریں گے تو ممکن ہے ٹنڈ منڈ شاخوں کے اوپر کوئی غنچہ کھل اٹھے، ممکن ہے کوئی ہریالی آ جائے، ممکن ہے کوئی شادابی آ جائے، ممکن ہے کوئی بانجھ رتوں کا موسم ختم ہو جائے، ممکن ہے کوئی دل نواز رتیں پلٹ آئیں، ممکن ہے دلدار موسم واپس آ جائے. یہ کاوش ہے معجزہ معراج امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. معجزہ وہ کام، وہ فعل، وہ عمل جس کو انسانیت کی اجتماعی عقل سمجھنے سے عاجز آ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. فرد نہیں، انسانیت کی اجتماعی عقل مل کر جس کام کو سمجھنے سے عاجز آ جائے، پامال ہو جائے، درماندہ ہو جائے، تھک جائے، اور وہ اجتماعی عقل کہے مجھے نہیں پتہ یہ کام کیسے ہو گیا، تو انسانیت کی عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، معجزات کی وہاں سرحد کا آغاز ہوتا ہے. اس لیے کوئی آدمی کہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تو معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آئے. اور اگر عقل میں آ گیا تو وہ معجزہ نہیں رہے گا، وہ کوئی اور چیز کہہ دیجئے گا. معجزے کا لفظ کا بھرم رکھنے کے لیے اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ انسانیت کی اجتماعی دانش یہ کہہ اٹھے کہ ہم لاجک وائز، ہم عقل کے اعتبار سے، ہم سائنسی ذہن کے اعتبار سے، ہم صدیوں کے مشاہدے سے، ہم سالہ سال کے تجربات سے اس بات تک پہنچے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. جب انسانیت کی اجتماعی دانش اپنی درماندگی کا، عاجزی کا اظہار کرے تو وہاں سے معجزے کا اثبات ہو جاتا ہے. اس لیے جب بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تو وہ معجزہ بن جاتے ہیں. اللہ معجزات کا ظہور کیوں کرتے ہیں؟ معجزات کے اظہار کی ضرورت اللہ کو کیوں آتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ اللہ کی آزاد قدرت کو اللہ کے پیدا کردہ اسباب کا پابند مان کے زندگی گزارنے لگتے ہیں. آدمی روز دیکھتا ہے سورج ابھرتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، بادل پھٹتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے، زمین پھٹتی ہے، غلہ ہو جاتا ہے، آدمی آنکھ کھولتا ہے، بینائی سامنے آ جاتی ہے، دوائی کھاتا ہے، صحت مل جاتی ہے. یہ تجربہ کرتے کرتے انسان کے ذہن میں ایک یقین ہو جاتا ہے اور پھر وہ بولنے لگتا ہے کہ صحت کیسے ملے، دوائی تو ہے نہیں، روشنی کیسے ہے، سورج تو ہے نہیں، غلہ کیسے ہو گئے، زمین تو ہے نہیں، اور پیاس کیسے بجھے، پانی تو ہے نہیں. جب لوگ چیزوں علت اور معلول کو ایک دوسرے کے لیے ناگزیر قرار دیں، ضروری قرار دیں، یہ نہیں ہوگا تو یہ کیسے ہوگا، تو اللہ انسانوں کے اس اجتماعی دانش کو توڑنے کے لیے معجزات لے آتے ہیں. جب لوگ اللہ کی آزاد قدرت کو، اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کا پابند مانتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں لو میں آزاد ہوں، میں پابند نہیں ہوں، ہر چیز کی مجبوری میں ہوں، ہر ایک کے لیے ضروری میں ہوں، اور میری مجبوری کوئی نہیں، میری ضروری کوئی نہیں. لوگ جب اللہ کی آزاد قدرت کو پابند مانتے ہیں تو اللہ ان کی ساری دانش کو توڑ کے کہتا ہے لو یہ پھر کیسے ہوگی. اگر تم کہتے ہو میاں بیوی کا وجود ملاپ ضروری ہے اولاد کے لیے تو عیسیٰ کیسے ہو گیا. اگر تم کہتے ہو نر مادہ اونٹنی ہو تو بچہ جنم لیتا ہے تو صالح کی اونٹنی کہاں سے نکل آئی علیہ السلام. تو جب لوگ اللہ کی آزاد قدرت کو لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے خام پلر کا سہارا دینے لگتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، میں آزاد ذات ہوں، میں عزت سے ذلت لاؤں، موت سے حیات لاؤں، پستی سے بلندی لاؤں، غربت سے دولت لاؤں، بیماری سے صحت لاؤں، بے قراری سے قرار لاؤں، بدبختی سے بخت لاؤں، جہالت سے علم لاؤں، موت سے حیات لاؤں، خزاں سے بہار لاؤں. میں آزاد ہوں، میں پابند نہیں ہوں. اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے بھری کائنات کے کروڑہ چیزوں میں سے کسی کا میں پابند نہیں ہوں، میں آزاد ہوں. جب لوگ اللہ کی صفت آزاد کو
کو پابند کرتے ہیں اللہ کی چیزوں کا، تو اللہ انسانوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نبیوں کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرتے ہیں اور اولیاء اعظام کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر کرتے ہیں۔ معجزہ نبی کی ذاتی صفت نہیں ہوتا، دلیل توحید ہوتی ہے۔ کرامت ولی کی ذاتی صفت نہیں ہوتی، جب چاہے دکھا دے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اس پہ علماء کا اجماع ہے۔ معجزہ دلیل توحید ہوتی ہے، البتہ اللہ اپنے اس معجزے کے لیے کس وجود کو پسند کرتا ہے، اس کی عظمت از خود دل میں آ جاتی ہے۔ کتنا عظیم انسان ہے جس کے وجود کو اللہ نے اپنے معجزے کے لیے پسند کیا۔ ہر نبی کے اوپر معجزات ضرور ہوئے، چونکہ ہر دور میں انسان اللہ کی قدرت کے حوالے سے غافل ضرور ہوتے تھے، لیکن معجزات کے حوالے سے اللہ کا ایک اسلوب یہ رہا کہ جس فن میں کوئی قوم عروج پہ پہنچتی تھی، اللہ نبی کو اسی فن کے اندر کمال کا معجزہ عطا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا ایک اسلوب رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھی، لیکن کوئی طبیب مادرزاد نابینے کو آنکھیں نہیں دے سکتا تھا، کوئی طبیب مرے ہوئے انسان کو حیات نو نہیں دے سکتا تھا۔ ان کے کشتے، ان کے ٹانے، ان کی ٹیبلٹس یہاں آ کے تھک جاتی تھی، تو ان کی طب جہاں تھک جاتی، اللہ اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، بھئی ان سے پوچھو تم مادرزاد اندھوں کو بینائی اور نور لوٹا سکتے ہو؟ وہ کہنے کہ نہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام جا کے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے اور ان کی آنکھوں کا نور پلٹ آتا، تو لوگ کہتے اچھا جہاں ہماری طب کی انتہا ہوتی ہے، عیسیٰ کی طب کا آغاز بھی صدیوں اوپر جا کے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا، ہر دوسرا آدمی جادو۔ ایک کتاب میں نے پڑھا، جبریل علیہ السلام انسانی روپ میں زمین پہ آئے تو ایک بکریاں چرانے والا اجڑ سا بدو سا بچہ پہاڑوں کے دامن میں بکریاں چرا رہا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اس سے آ کے پوچھا کوئی جادو وادو جانتا ہے؟ اس نے کہا ابھی میں کوئی ٹیڑھی بڑی لکیریں مار لیتا ہوں، مجھے صحیح ابھی فن کے متعلق آگاہی نہیں ہوئی، کیونکہ زیادہ وقت میرا پہاڑوں کے دامن میں بکریوں کو چراتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو جو کوئی سیکھ ہے اس میں بتا کہ جبریل کہاں ہے؟ اور جبریل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے۔ وہ لکڑی جس کے ساتھ بکریوں کو ہانک رہا تھا، اس نے ٹیڑھی مڑی لکڑیاں کھینچ کے کہنے لگا آسمان میں نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، کہنے لگے پھر وہ رہتے تو آسمان پہ ہیں؟ کہنے لگے پھر ممکن ہے میرا فن ان کو آسمانوں میں ڈھونڈ نہیں پایا۔ انہوں نے کہا زمین پہ دیکھیں، انہوں نے زمین پہ لکیریں مار، کہنے کہ زمین بھی میں نے دیکھ لی، زمین پہ بھی جبریل نظر نہیں آیا۔ تو جبریل نے کہا وہ مر گئے ہیں؟ کہنے کہ نہیں، فرشتوں کو موت تو اجتماعی آئے گی، انفرادی تو نہیں مرتے، کوئی آج مرا کوئی کل مرا۔ اس نے کہا پھر آسمان پہ نہیں ہے، زمین پہ نہیں ہے، سمندروں میں نہیں ہے، جنگل پہاڑ پربت وادی صحرا میں نہیں ہے، تو کہاں گئے؟ تو اس نے پھر لکیریں مار کے کہنے لگا میرا علم بتاتا ہے یا جبریل تم ہو یا میں ہوں۔ یعنی یہ ایک عام بکریاں چرانے والا، تو اس سے آپ قیاس کر سکیں کہ جنہوں نے اس شعبے کو باقاعدہ فن کا حصہ دیا، ان کے فن کا معراج کیا ہوگی۔ تو جب وہ جادو میں یہاں تک پہنچے تو اللہ نے کلیم اللہ کو اسی سے ملتا جلتا معجزہ عطا کیا۔ 70,000 جو بڑے کمال کے جادوگر تھے وہ بلائے تھے فرعون نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے وہ پھینکی، انہوں نے رسیاں پھینکی، انہوں نے اژدہا پھینکا، اور وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے۔ انہوں نے کہا جادو کی کوئی قسم ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو یہ موسیٰ لایا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی چیز اور ہے۔ تو یہ اللہ کا مزاج رہا کہ ہر دور کے نبیوں کو معجزہ اس قوم کے فن کے حوالے سے پیک پہ پہنچا ہوا دیتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے، لیکن 2 معجزات بڑے نمایاں ہیں، ایک قرآن مجید کا معجزہ، ایک واقعہ معراج کا معجزہ۔ عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اپنے علاوہ پوری دنیا کے انسانوں کو عجم کہتے تھے، گنگے۔ مجھے 2-4 روز پہلے ایک جماعت ملی گنگوں کی، یمن گئی تھی، یہاں فیصل آباد کی۔ یمن میں وہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ کے علاقے میں قبیلہ بنو مراد میں ان کی 16ویں پشت سے جا کر ملے، ان کے اندر بیان کیا، گنگے تھے یہاں کے، 2-3 روز پہلے مجھے ملے، تو ایسے ہاتھوں سے اب بول تو نہیں سکتے، تو وہ سارا معافی ضمیر آنکھوں سے ہاتھوں سے ادا کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے جب بیان کر کے ختم ہوئے تو ایک عرب اٹھا اور اس نے پیشانی کو چوما، تو کہنے لگا یہ تو اجمیوں کا عجم ہمیں واز کرنے آ گیا، کہ ہم تو دنیا کے عربوں کو گنگا کہتے تھے، یہ گنگوں کا بھی گنگا ہمیں واز کرنے آ گیا۔ دیکھ لو کہ عربوں کو فصاحت و بلاغت پہ اس درجے کا پہنچا ہوا یقین تھا کہ اپنے علاوہ ہر غیر عرب کو
عجم کہنے میں وہ کوئی کوئی بےعزتی محسوس نہیں کرتے تھے، تو کہنے لگے ہم جن کو عجم کہتے تھے یعنی بولنے والے، یہ ان عجمیوں کا بھی عجمی ہے جو قبیلہ بنو مراد کے لوگوں کو آ کے اللہ کی وحدانیت اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دے رہے ہیں۔ کہنے کہ اس کے بعد اللہ ہمارے اوپر اتمام حجت کیا کرے گا؟ کہنے کہ وہ اتنی دیر تک اس بات کو سن کے روتے رہے کہ جہاں فصیح و بلیغ عجم بے بس ہو گئے، قدرت نے ایک گونگے اور محض گونگے سے وہ کام کروا ڈالا۔ تو عربوں کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا کہ ہم جیسا لفظوں کی بنت، جملے کی تراکیب، بندش الفاظ اور کلام اور شاعری ہم جیسا کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کے بھیجا کہ اگر تمہیں ناز ہے تو اس جیسا ایک کلام بنا کے لو، فاتو بصورت من مثلی، اس جیسی ایک صورت بنا کے لو۔ تو عرب کی اجتماعی دانش قرآن کے اس جواب کا چیلنج، سوال کا جواب نہ دے سکی۔ ان سے اور آج بھی کتنے عرب ہیں، خلیل جبران جیسے لوگ جن کی کتابیں النبی نوبل پرائز کے لیے منتخب ہوئی تھی اور ادب کی دنیا میں امام شمار ہوتا ہے، اس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں قرآن کی کسی صورت کا جواب لکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو عربوں کو عاجز کر دیا قرآن نے۔ اور جو دوسرا معجزہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا وہ معجزہ معراج ہے۔ اللہ کے ازلی علم میں تھا کہ قیامت کے قریب انسانیت کی عظمت کا معراج خلا فضا کو تسخیر ہوگا۔ اللہ کے یہ ازلی علم میں بات تھی کہ قیامت کے قریب لوگ اب وہ کون سی قوم بڑی ہے، کون سی قوم ترقی یافتہ ہے، اس کا انحصار اور دار و مدار یہ ہوگا کہ کون کس نے خلا کو کتنی لگامیں چڑھائیں اور کون فضا کی بے کرام وسعتوں کو چیر کے بلندیوں پہ گیا۔ جتنا سپیس سائنس کی طرف اوپر جائیں گے اتنے ہی بلند ہوں گے۔ تو اللہ جانتے تھے کہ لوگ اس بات پہ ناز کیا کریں گے، ہم زہرہ تک، ہم مریخ تک، ہم عطارد تک، ہم چاند تک پہنچ گئے۔ تو لوگوں کی اس چیلنج کو توڑنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروایا کہ جہاں تک جا سکتے ہو میرا محبوب اس سے بھی صدیاں اوپر ہے۔ جیسے آج کا عرب یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ آج بھی قرآن کا جواب نہیں دے سکتے، اور آج بھی امریکہ کے ناسا کمپنی یا دیگر ان سے کہہ دیا جائے کہ تم وہاں تک پہنچ سکتے ہو، تو قیامت کی صبح تک خلا کو چیرنے والے وہاں تک سوچنے ہی نہیں سوچ نہیں سکتے جہاں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروا دیا۔ واقعہ معراج کے حوالے سے دو تین اعتراضات سائنس کے ڈسے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں جن کی کل فکری پرواز چند سائنسی حقائق ہوتی ہے، اور عقل کی بیساکھیاں جن کی زندگی کے لیے سب سے بڑا زاجرہ ہوتی ہیں، وہ واقعہ معراج کے حوالے سے کچھ اعتراضات کرتے ہیں۔ فطرت کو اٹل ماننے والے، عقل کو عقل کل ماننے والے تو کہتے ہیں یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ کیا عقل نے کائنات کے سارے چھپے ہوئے راز جان لیے جو معراج رہ گیا باقی؟ کیا بلیک ہولز کی ساری تفصیلات عقل جان چکی ہے؟ کیا بحر اوقیانوس کے اندر چھپے ہوئے سارے خزائن دفائن عقل جان چکی ہے؟ کیا ساتوں زمینوں تک عقل کی رسائی ہو چکی ہے؟ کیا انسانی وجود کے اندر چھپی ہوئی ہر بیماری کی گہرائی ہو چکی ہے؟ اگر عقل کئی معاملات میں اپنے آپ کو عاجز کر چکی ہے اور اس پہ کوئی عیب نہیں، تو معجزہ معراج کے حوالے سے اگر عقل عاجز ہو گئی تو کون سا عیب ہے؟ یا تو تم کہتے کہ کائنات کے سارے سرگشتہ رازوں کو عقل جان چکی ہے، صرف ایک معجزہ معراج عقل کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ہم کہتے ٹھیک ہے بھائی عقل کی تسلی کا سامان ہونا چاہیے، لیکن جب سینکڑوں واقعات عقل ابھی وہاں کنارے پہ کھڑی ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتی، تو جب اتنے معاملات میں عقل کے نہ جاننے کے باوجود تم اعتماد کر لیتے ہو، تو معجزہ معراج ون آف دیم ان کو بھی سمجھ لو، کوئی بات نہیں۔ اگر جہاں وہ سمجھ نہیں ہے یہاں یہ بھی سمجھ نہیں ہے تو کون سی قیامت آ گئی؟ اچھا، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ تم کہتے ہو کہ مکہ میں اللہ کے محبوب گئے واپس آئے، وقت کو سٹاپ واچ لگ گیا، جون سی گھڑیاں، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ جو وقت چھوڑ کے گئے تھے جب واپسی تشریف لائے تو اسی وقت پہ تھے۔ اس دور میں ابو جہل نے یہی کہا تھا، اس لیے قرآن نے واقعہ معراج کو کہا فتنۃ للناس، انسانوں کی آزمائش ہے، کون عقل پہ اعتبار کرتا ہے، کون خبر پہ اعتبار کرتا ہے۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب اسی رات ملا تھا اور ابو جہل کو ابو جہل قرار دیا گیا تھا۔ ابو جہل نے کہا تھا کس طرح ممکن ہے ہم سرخ اونٹوں کو 1 مہینہ چابک مار کے بیت المقدس شام تک لے کے پہنچتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم یہاں سے گئے وہاں اوپر والے سفر کو چھوڑیں، کس طرح بیت المقدس سے راتوں رات آپ پہنچ کے واپس آ گئے؟ ابو بکر نے کہا ہم اس سے اوپر کی خبریں کہتے ہیں، ہم وہ مان لیتے ہیں، یہ تو پھر بھی شام کی بات ہے۔
فتنۃ للناس، انسانوں کی آزمائش، کون عقل پہ اعتبار کرتا ہے، کون خبر پہ اعتبار کرتا ہے۔ تو سائنسی سوچ، عقل کو عقل کل ماننے والے، مغیبات کے شوق سے خالی لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کس طرح ممکن ہے وقت رک گیا؟ تو اب تو سائنس کی جدید تھیوریاں یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسی سواری پہ سوار ہو جائے جس کی 1 سیکنڈ میں رفتار 3 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ ہو، اگر کوئی ایسی سواری بن جائے جو 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سے زیادہ کر جائے، تو یہ آدمی زمانے کی قید سے نکل جاتا ہے۔ یہ جدید سائنس کہہ رہی ہے وقت کا پہیہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی سواری ڈیزائن کر لی جائے 1 سیکنڈ میں 4 لاکھ کلومیٹر، اگلے سیکنڈ میں پھر 4 لاکھ کلومیٹر، اگر کوئی ایسی سواری ایجاد ہو جائے تو یہ آدمی اس سواری پہ بیٹھ کر خلا میں چلا جائے، 100 سال کے بعد بھی واپس آئے گا تو اس کے وقت میں زمین میں مائکرو سیکنڈ بھی لمحہ آگے نہیں گزرا ہوگا۔ لیکن جس سواری پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ تو 1 سیکنڈ کیا مائکرو سیکنڈ میں کروڑوں میل طے کر رہی تھی، براق برق۔ اور ارشاد کیا فرمایا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اب میں اور آپ بیٹھے ہیں، وہ آسمان پہ ستارے کتنے دور ہیں اور ہم کتنی دیر میں وہاں تک ہو آتے ہیں، تو براق کی نظر ہم سے تو تیز ہوگی نا۔ تو یہ ہماری نظر اگر کروڑوں میل 1 سیکنڈ میں بلکہ مائکرو سیکنڈ میں پہنچ سکتی ہے، تو جس سواری پر امام الانبیاء علیہ السلام سوار ہوئے وہ تو خربوں میل 1 سیکنڈ میں طے کر رہی تھی۔ اور اگر ایک ذات ایسی سواری پہ تشریف ہو کر خلا کی وسعتوں میں گئی ہے، واپس آئی ہے اور وقت ایز سچ وہی رہا، تو اس کو تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، اس پہ دوسرے باتوں کا کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلا میں انسان اس وجود کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتا۔ خلا میں جانے والوں کے اور لباس ہوتے ہیں، غوطہ لگانے والوں کے اور لباس ہوتے ہیں، کشتی لڑنے والوں کے اور لباس ہوتے ہیں۔ جس آدمی نے خلا میں جانا ہے وہ کس طرح تہبند پہن کر اور کھلا قمیض پہن کر وہاں چلا جائے؟ تو سوال یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر سے جب اللہ کے محبوب کو بیت اللہ میں لائے تو جبریل نے اوپن ہارٹ سرجری کی اور میکائیل نے پانی پکڑایا 3 دفعہ پورے وجود کو اندر باہر سے، تو ممکن ہے جسم کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا کی جا رہی ہوں جو خلا کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہیں۔ جب اتنا لمبا چوڑا اوپن ہارٹ سرجری جو ہو رہی تھی اور میکائیل معاون تھا، وہ زمزم بھر کے دے رہا تھا، اور جبریل اندر سے کچھ چیزیں نکال رہے تھے، اب صحیحین کی روایت ہے، اور کچھ چیزیں ڈال رہے تھے، تو اگر اس کو نور اور حکمت جس کو ہم کہتے ہیں، عین ممکن ہے کہ خلا کے مزاج کے مطابق اندر کی باڈی کو تیار کیا جا رہا ہو، تو پھر کون سی قیامت آ گئی؟ دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اس واقعہ کو اپنی عظمت کے طور پر بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ایک آدمی نے کوئی فنکشن کیا اور طے پایا کہ کوئی آدمی پاس کے بغیر، پرمٹ کے بغیر اندر نہیں جائے گا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا تو اس کے پاس پرمٹ نہیں تھا، تو ہر آدمی نے کہا پرمٹ، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے، پاس، اس نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر آپ اندر کیسے آ گئے؟ اس نے کہا جس نے یہ فنکشن کروایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آ گئے۔ تو اب کوئی آدمی نہیں کہے گا پھر کیسے آ گئے؟ اللہ کہتا ہے جس نے خلا بنائی اور جس نے اپنے محبوب کو بنایا وہ ذات اوپر لے گئی، تو پھر اس بات کا پریشانی کس بات کی کہ کیسے لے گئے؟ بھئی وہ لے گیا جس نے خلا کو بنایا، اور وہ لے گیا جس نے اس ذات پاک کے لیے پوری کائنات کو بنایا۔ تو جب وہ کہہ رہے کہ میں لے گیا تو پھر تردد کس بات کا؟ تو آ جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں لے گیا۔ اسرا باب افعال ہے اور فعل ماضی ہے، اور باب افعال کی ایک خوبی ہے کوئی کام جلدی روح پذیر ہو جائے اس کے لیے ایک خوبی میں سبحان الذی اسرا، کہ پاک ہے وہ ذات جو انتہائی کم وقت میں لے گئے اپنے محبوب کو۔ مکہ مکرمہ میں یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ کروایا، اور میں اکثر کہتا ہوں پہلے سال اعلان نبوت کا، دوسرا سال، تیسرا سال، 5واں سال، کتنے سال گزرے؟ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزرے، آخر ہجرت سے پہلے 1 سال واقعہ معراج کیوں کروایا گیا؟ یقیناً اس کی حقائق کو تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن سیرت نگاروں نے اپنے طور پر اس بات کو بھی کھولا ہے، عقدہ کشائی کی ہے کہ آخر اعلان نبوت کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال کیوں نہیں؟ ہجرت سے 1 سال پہلے معجزہ معراج کیوں کروایا گیا؟ اصل ان دنوں اللہ کے محبوب خاصے اداس رہتے تھے، طبیعت مبارک پہ بڑا بوجھ تھا 4-5 باتوں کا، اور نبی انسان ہوتا ہے اور انسان گرد و پیش چیزوں کا اثر لیتا ہے،
احد میں آپ نے کہا تھا مجھے 2 لوہے کے لباس دو، بدر میں ان کے 70 قتل کیے تھے، وہ جوش انتقام میں بھرے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کا ہدف میں ہوں، اور آپ نے لوہے کی 2 زرہ پہنی۔ وصال کے وقت آپ نے فرمایا مجھے 7 متفرق کنووں کے پانی سے غسل دو۔ مرحب کی بھابی زینب نے غزوہ خیبر کے بعد بکری کی ران میں جو زہر ملا کے دی تھی وہ رگ عقل تک اس زہر کا اثر پہنچ چکا ہے، اور مجھے سعد بن عبادہ کی ذریعے سے یہ پتہ چلا تھا کہ اگر 7 متفرق کنووں کے پانی سے آدمی نہائے تو روئیں روئیں سے زہر نکل جاتی۔ تو اسباب تو نبی اختیار کرتے ہیں نا، اس میں تو کوئی بعید نہیں ہے۔ تو اللہ کے محبوب خاصے پریشان ان دنوں مغموم رہتے تھے۔ حتیم میں ایک رات سوئے ہوئے تھے تو رو پڑے، آنکھ مبارک میں نمی آ گئی، اور عملاً فزیکلی آنکھیں نمناک ہو گئی، اور دیر تک خود کلامی میں گفتگو کرتے رہے، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ 5-4 جو سانحے آئے نا، اور نبی سے زیادہ پاکیزہ، لطیف، نظیف طبیعت کوئی نہیں ہوتی، اور طبیعت جتنی پاک ہو سانحہ کا اثر اتنا جلدی ہو جاتا ہے۔ نافرمان آنکھوں سے آنسو جلدی نہیں نکلتے، پاک لوگوں کی آنکھیں چھوٹے چھوٹے سانحات پہ ایسے ساون بھادوں کا موسم قائم کر دیتا ہے۔ اور نبی سے زیادہ پاک پوتر قلب کے اعتبار سے کون ہو سکتا ہے؟ یزکیہم، جس نے تزکیہ کرنا ہوتا ہے تو صالح مصلح بناتا ہے نا، جو پاک ہوگا وہ پاک کرے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، 25 سال کی طویل رفاقت والی بیوی، انتقال ہوا مکہ میں، اور آپ کو اس بات کا بڑا غم تھا۔ صرف ایک بیٹی کی شادی ہوئی تھی اور 3 بالغ بچیاں گھر میں بیٹھی تھیں۔ صرف زینب کی شادی کی تھی حضرت خدیجہ کی زندگی میں، ان کے بھانجے حالہ کی بیٹا ابو الاس کے ساتھ، اور 3 صاحبزادیاں رقیہ ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ ساری کی ساری بھی گھر تشریف فرما تھی۔ اور 25 سال کی طویل رفاقت کے بعد خدیجہ چلی گئی، جبکہ نبوت کی زندگی اس وقت کم و بیش 40 سال کے برس 50 سال کے لگ بھگ ہو چکی۔ اس عمر کے اس حصے میں رفاقتیں بڑی ضروری ہو جاتی ہیں، جدائیاں بڑی تیزی سے محسوس ہوتی ہیں۔ تو خدیجہ کا جانا، اور مکہ کا کوئی گھر نہیں تھا جو خدیجہ کے احسانات کا زیر بار نہ ہو، کیونکہ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتی تھی، طیبہ طاہرہ خاتون تھی، ہر گھر کے اندر کسی میں خیرات، کسی میں شرکت، کسی میں مزاربت، کسی میں دیا ہوا، تو ہر گھر معاش کے اعتبار سے سیدہ خدیجہ کا زیر بار تھا۔ جب تک سیدہ خدیجہ حیات میں رہیں، مکہ کا کوئی گھر نظریاتی دشمنی کے باوجود نبوت کے جسم پر کبھی دست درازی نہیں کر سکا۔ آگے خدیجہ کے احسانات یاد آتے تھے، اور انسان احسان کا غلام ہے۔ جانور احسان کو مان لیتا ہے، انسان تو پھر انسان ہے۔ خدیجہ کی زندگی میں بے شک ساحر، مجنون، دیوانہ اور اس قسم کے انتہائی نازیبا الفاظ مشرکین کرتے رہے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ گلے میں کپڑا ڈال کر بال دی ہوں، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ اوپر اوجڑی پھینک دی ہو، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ گھر کی ہنڈیا کے اندر گندگی پھینک دی ہو، اور کبھی یہ نہیں ہوا راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے ہوں۔ جسمانی اذیتوں کا سلسلہ خدیجہ کے احسانات نے روکے رکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ایک تو 3 بچیاں گھر میں، اور پھر مشرکین مکہ کی دست درازی شروع ہو گئی۔ گھر میں تشریف لائے، کھانا، بھوک لگی ہوئی تھی، گھر میں آئے تو پوچھا بیٹا کھانا، تو بیٹی نے کہا ابا جی کھانا تیار ہو چکا تھا۔ باہر مشرکین نے اجڑی پھینکی اور یہ سارا سالن برباد ہو گیا۔ آپ نے ہنڈیا کو اٹھایا اور باہر لائے، اور کہنے لگے خدیجہ کی جدائی کتنا جلدی محسوس ہونے لگی۔ اور گام گام پہ ایک تو یہ اندر صدمہ تھا، پھر 3 بیٹیاں گھر میں تھیں، ان کے رونا، آہوزاری، فطری بات۔ بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹے دونوں فوت ہو چکے تھے۔ آخری بیٹا ابراہیم وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے، باقی 2 بچے مکہ میں دفن ہو چکے تھے۔ 3 اکیلی بہنیں، کل کائنات کا سرمایہ باپ، اور باپ کو اقوام عالم کی ہدایت کی ذمہ داری، اور گھر کے اندر یہ عالم، اس پہ بڑا بوجھ تھا طبیعت پر۔ پھر تھوڑے عرصے بعد آپ کے بڑے رفیق اور غمگسار چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کا مکہ میں سیاسی پریشر تھا، ایک چونکہ پیچھے خاندان تھا۔ حضرت ابو طالب کی زندگی میں مشرکین مکہ نے کبھی جسمانی اذیتوں کو روا نہیں رکھا نبوت کے وجود کے لیے۔ آپ سجدہ کر رہے تھے تو مشرک آیا اور اس نے آپ کے گلے میں وہ کپڑا ڈالا، اتنا زور سے بل دیے کہ آنکھیں مبارک بہر آ گئی۔ اور حضرت علی سے ایک دفعہ کسی نے کہا آپ سے بڑا کوئی بہادر ہے؟
حضرت علی کے زمانے خلافت میں ایک آدمی نے ان سے کہا آپ سے بڑا کوئی بہادر ہے؟ کہنے لگے میرے سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے اس وقت مشرکین مکہ کے نرغہ میں تھے اور اللہ کے محبوب کے گلے میں انہوں نے کپڑا ڈال کر زوردار بل دیے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کا جمگٹا تھا، محبت کے باوجود ہم میں سے کوئی آدمی قربت نہ کر سکا، تو یہاں تک کہ ابھی قحافہ کا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اسی سزا میں، اسی بات میں ان کو سزا دیتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا پالن ہار اللہ ہے۔ لوگوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کو چھوڑا اور ابو بکر کو رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، کہنے کہ لوگوں میرے سے بہادر ابو بکر صدیق تھے۔ گھر کے آگے اوجڑی پھینکنے شروع کر دی، جسمانی تشدد شروع کر دیا۔ تو ابو طالب کا انتقال، پھر تیسرا مسئلہ جو غم تھا، آپ طائف تشریف لے گئے، حجاز کا مری، وہاں بڑے بڑے سردار رہتے تھے، چلو ان کو بات کریں گے۔ وہاں گئے تو انہوں نے اتنے نازیبہ، حتیٰ کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے محبوب آپ کی زندگی میں احد سے سخت دن کبھی آیا؟ فرمانے لگے عائشہ تمہیں اندازے نہیں، طائف کا دن تمہارے نبی کے لیے کتنا سخت دن تھا۔ ایک روایت میں نے پڑھا 6 میل تک آپ علیہ السلام طائف سے باہر نکل کر پناہ کے لیے چلے، اور مشرکین مکہ نے بچوں کے ذریعے، اوباشوں کے ذریعے، عیاشوں کے ذریعے سنگ زنی کروائی، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے، ادھر سے پتھر آتا تو اپنا منہ کرتے، ادھر سے پتھر آتا تو اپنا ہاتھ کرتے، یہاں تک کہ ان کا رواں رواں زخمی ہو گیا، اور پنڈلیوں پہ اتنے کنکر مارے کہ پنڈلی کی تینوں جلدیں پھٹی، خون بہا اور جوتا مبارک خون مبارک سے تر بتر ہو گیا، اور یہاں تک کہ عتبہ عتیبہ کے باغ میں آ کے انگوروں کے خوشے کے نیچے بیٹھے اور ان کو ترس آیا، انہوں نے اپنے نینوا کے رہنے والے غلام عداس کے ذریعے کھجوریں بھجوائیں۔ پر میں عائشہ تمہیں اندازہ نہیں، طائف کا دن تیرے نبی کے لیے کتنا سخت دن تھا، آسمانوں کے ملائکہ رو پڑے۔ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد آپ نے اہل طائف سے اتنا کہا کہ یار تم عرب ہو، اور عربوں میں مہمان نوازی تو ایک ہے نا، چاہے دشمن بھی ہو، تم نے جو کیا سو کیا، ایک کام کرو، یہ کاروائی اور یہ سرگزشت اہل مکہ کو نہ سنانا، وہ تو پہلے ہی اس بات کی تلاش میں ہیں، اتنی مہربانی کرنا جو تم نے کیا سو کیا، لیکن اس کی بھنک طائف کے پہاڑوں سے نکال کر مکہ کی وادی تک نہ پہنچانا، ورنہ اس بات کو وہ بڑا آڑے ہاتھوں لیں گے۔ اور ان ظالموں نے اللہ کے محبوب کے جانے سے پہلے ساری داستان وہاں مکہ والوں کو پہنچا دی۔ جب آپ مکہ تشریف لائے تو اہل مکہ نے الفاظ کے نشتر مارے، کہنے کہ اب مزہ چکھ لیا طائف کے جانے کا، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ کے بندو تم نے تو روایتی عرب کی مہمان نوازی کا بھی پاس نہ کی۔ طائف والوں کی دشمنی، خدیجہ کا انتقال، ابو طالب کا انتقال، طبیعت پہ بوجھ، 3 بچیاں گھر میں، بلاغ للناس، اقوام عالم کی ذمہ داری، تھکن کے دن، بے قراری کی راتیں، تنہا ذات، یہ وہ حالات تھے کہ جب آپ حتیم میں سوئے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، یا اللہ میں کیا کروں۔ خدیجہ کا ایک معاشی سہارا تھا اور ابو طالب کا ایک سیاسی سہارا تھا، اور طائف والوں سے اچھی امید تھی، گھر میں بیٹا کوئی نہیں، اکیلا ہوں، اقوام عالم، اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو جو قلب عطر پہ زخم ہے، اللہ نے سمجھا میرے محبوب آپ یہ زخم کبھی نہیں بھریں گے جب تک میں آپ کو معراج نہ کروا رہا ہوں۔ ان زخموں کو ہیل اپ کرنے کے لیے اس موسم سے زیادہ بہترین ڈریسنگ کا موسم کوئی نہیں تھا۔ اے میرے محبوب، آپ طائف والوں کی ناگوار باتیں اور خدیجہ کا چلے جانا اور بچیوں کا تنہا ہو جانا اور اہل مکہ کا نشتر زنی کرنا اور ان کے طرح طرح کی آوازیں کسنا، آپ کے جسم مبارک اور روح مبارک پہ اس کے جو گھاؤ لگتے ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یہ جو رواں اندر سے ٹوٹ چکا ہے اس کو ہم بھر دیتے ہیں، آئیں ہم آپ کو تبدیلی آب و ہوا بھی کرواتے ہیں، ایک نئے جہان میں لے کے جاتے ہیں، اپنی قربتیں عطا کریں گے، اپنا دست شفقت آپ کے کندھوں پہ رکھیں گے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، آپ کو ایک نئے جہان نو دکھلائیں گے، آپ کو جنت دکھلائیں گے، آپ کو اپنا قرب دکھلائیں گے، ایک عرش کا منظر ہوگا۔ یہ تبدیلی آب و ہوا سے اہل زمین کی ستم ریزیاں آپ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب روح پہ لگے ہوئے زخموں کے لیے معراج سے علاوہ کائنات میں کوئی زخم کو بھرنے کے لیے زمین میں تدبیر کے اعتبار سے کوئی طریقہ تھا ہی نہیں کہ چلو میرے محبوب آپ کو معراج کرواتے ہیں۔ یہ وہ پس منظر تھا جب اللہ کے محبوب نے معراج کا سفر شروع کیا، اور یہ ایک بڑا مشاہداتی سفر ہے، تمثیلاتی سفر ہے، ایمان افروز سفر ہے، مطالعاتی سفر ہے، حقائق کا سفر ہے، جہان نو کے اشارے ملتے ہیں، اللہ اور اللہ کے محبوب کے دل نواز محبتوں کے پیغام ملتے ہیں، اللہ کے محبوب کے رفتوں کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نیا جہان ہے جس میں انسانیت کے لیے نئے نئے راستے کھلتے ہیں، انسانیت خلا میں جا سکتی ہے۔ واقعہ معراج بتاتا ہے
اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، واقعہ معراج بتاتا ہے، چشم زدن میں خلاؤں کو چیرا جا سکتا ہے، واقعہ معراج بتاتا ہے، زمانے کو قید کیا جا سکتا ہے، واقعہ معراج بتاتا ہے۔ کتنے سینسی عنوانات ملتے ہیں ایک واقعہ معراج کے اندر سے، انسانوں کو کتنے بڑے اسوے ملے، ورنہ انسان تو کبھی سوچ بھی نہ سکتا جن اور پریوں کے اندر یہ داستانیں لیکن اللہ کے محبوب جب بلندیوں پہ گئے تو انسان نے سوچا انسان جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب برق کی رفتار میں کائنات کو چیرا، انسان نے سوچا بجلی سے زیادہ رفتار لی جا سکتی ہے۔ جب اللہ کے محبوب خلا کے اندر اڑے، انسان نے سوچا تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو سکتی ہیں۔ جب اللہ کے محبوب کا سینہ چیر کر دل مبارک باہر رکھا، انسان نے سوچا دل نکال کے انسانوں کو زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ کتنے انسانیت کے علمی ورثے اور مطالعاتی پہلو نمایاں ہوئے معراج کے سفر کی برکت سے۔ بیت اللہ کے اندر آپ قیام فرما رہے تھے، دائیں طرف حضرت حمزہ تھے اور بائیں طرف حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ تھے، تو 3 فرشتے آسمان سے اترے، آپ جاگتی اور سوتی کیفیت کے بیچ میں تھے۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت نیند میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کے لیے دل کا غافل ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے آپ گہری نیند لیتے، کبھی کبھی ہلکے ہلکے خراٹے آتے اور گہری نیند کے بعد اٹھتے اور بغیر وضو کے نماز پڑھا دیتے تھے۔ صحابہ کہتے آپ نے وضو تو کیا نہیں، آپ فرماتے تھے میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سویا کرتا۔ آپ سوئے ہوئے تھے تو 3 فرشتے آئے، انہوں نے کہا ان تینوں میں ہمارا مطلوب کون ہے؟ یہ حضرت حمزہ ہیں، بیچ میں آپ کی ذات پاک ہے، ادھر حضرت جعفر طیار ہیں، ان میں ہمارا مطلوب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ درمیان والے۔ یہ تھوڑا سا دیا ذہنی طور پر تیار کیا، جس طرح ایک بڑے واقعہ سے پہلے چھوٹی چھوٹی خبریں ہوتی ہیں یا تیز بارشوں سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے سامان سمیٹ لو، پیچھے بھیگی ہوائیں بتلاتی ہیں رس بھرے بادلوں کے قافلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک لمبے سفر کی تیاری کے لیے چھوٹی موٹی انٹیمیشن دی جا رہی تھی، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، تو نبوت کے باطن کو ایک نئے سفر کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ ہیں ان کو لے کے جانا ہے، کہا ان کو لے کے جانا ہے، اندر تھوڑا سا تیار ہو گیا۔ اگلی رات پھر آپ سوئے ہوئے تھے، پھر انہوں نے کہا ان کو کہاں تک لے کے جانا ہے؟ انہوں نے کہا بڑی بلندیوں تک لے کے جانا ہے، تو تیاری میں ایک مرحلہ اور آگے کر دیا۔ اگلی رات ہے، ان کو کس طرح لے کے جانا ہے؟ انہوں نے کہا ایک براق پہ لے کے چلیں گے، یہ چلیں گے، تو وہ اندر پورا تیار ہوتا گیا، گویا اسباب کے جہان میں ایک کام سے پہلے فزیکلی مینٹلی تیار کیا جا رہا تھا۔ چوتھی رات آپ آرام فرما رہے تھے، ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں، آپ کی فرسٹ کزن تھی، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی بہن تھی، اور وہاں عشاء کے بعد آپ آرام فرما رہے تھے، تو وہاں جبریل اور میکائیل دونوں آئے۔ عام دنوں میں 3 فرشتے آتے رہے، تیسرا فرشتہ اسماعیل لکھا ہے سیرت حلبیہ میں امام حلبی رحمہ اللہ نے، تیسرا فرشتہ اسماعیل تھا اور جبریل اور میکائیل تھے۔ تو یہاں چوتھی رات ام ہانی کے گھر میں پھر 2 فرشتے آئے، جبریل علیہ السلام ہے، میکائیل علیہ السلام ہے۔ آپ علیہ السلام سو رہے تھے تو اوپر سے آواز آئی کہ اپنے لب، جبریل سے کو حکم ملا، اپنے ہونٹ میرے محبوب کے قدموں کے تلوے پہ رکھ دو، اگر اس نورانی حلقے سے لمس کی برکت سے میرے محبوب جاگ جائیں تو سفر پہ لے آئیے گا، ادروائز ان کی بیداری کا انتظار کیجیے۔ انسانیت کو بتلایا جا رہا تھا کہ اس بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ تیری نظروں سے نظروں کا ملانا بھی ہے بے ادبی، تیری سرکار میں پلکیں اٹھانا بھی ہے بے ادبی، وہ ناداں ہیں جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی، فرشتے جن کی مٹی پر قدم رکھتے جھجکتے ہیں، میرے جیسوں کا ان گلیوں میں جانا بھی ہے بے ادبی، کنارے پر کھڑے رہنا علامت کم نگاہی کی، تیری موجوں میں لیکن ڈوب جانا بھی ہے بے ادبی، اور وہاں جانے کی خواہش کا نہ ہونا بھی ہے گستاخی، وہاں پہ جا کے انجم لوٹ آنا بھی ہے بے ادبی۔ تو جبریل نے اپنے لب نبوت کے قدمین کے تلو مبارک کے ساتھ مس کیے اور پاکیزہ ذات اٹھ بیٹھی۔ کیا ہے کہ آپ بیت اللہ تشریف لائیے۔ علماء نے لکھا ام ہانی کے گھر سے معراج کا سفر کیوں نہیں ہوا؟ تو انسانیت کو بتلانا تھا کہ ہر مسلمان سفر کا آغاز مسجد سے کیا کرے، ورنہ ام ہانی کے گھر سے بھی تو براق لے کے جا سکتا تھا۔ نہیں، آپ اٹھیے مسجد میں لائیے، کیونکہ آپ کی امت کا رشتہ ہم نے مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر کا پتہ پوچھے تو یہ نہ کہے کہ فلاں ایم این اے کی کوٹھی، فلاں اسکول، فلاں کالج، بلکہ اپنے گھر کو زیر سایہ رکھا کرے مسجد کے ساتھ۔ آ جائیے گا صبح مسجد سے 10 گھر پوچھ لیجئے گا اور وہاں میرا گھر ہے،
اپنے گھروں کو مسجد کے حوالے سے متعارف کروائیے. یہ تعارف مسلمان کے لیے زیب ہے. یہ نہیں کہ فلاں گھر، فلاں میاں صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں فیکٹری، فلاں. یہ تعارف غیر کے لیے ممکن ہے باعث معراج ہوں، لیکن مسلمان کے لیے یہ تعارف باعث عار بن جاتا ہے. وہاں سے اٹھایا مسجد میں لے آئے اور مسجد میں آ کر وہ کام شروع کیا جس کو اندر سینہ مبارک چیرا، شک کے صدر کیا، اندر کچھ ڈالا، کچھ اندر سے نکالا، زمزم سے نکالا. اس پہ علماء نے لکھا کائنات میں سب سے قیمتی پانی زمزم ہے یا آب کوثر ہے. تو اس پہ علماء نے، اہل نظر نے اپنے اپنے انداز سے اس پہ بحثیں کی. بعض کہتے ہیں نہیں زمزم قیمتی پانی ہے کیونکہ نبوت کے سینے کے لیے وہ پسند کیا گیا، اور بعض کہتے ہیں نہیں حوض کوثر، آب کوثر قیمتی پانی ہے کیونکہ نبوت کے لیے اللہ نے وہ منسوب کیا، انا اعطیناک الکوثر. تو زمزم نکلا ہے اسماعیل کی اڑیوں سے اور کوثر ملا ہے نبوت کو. بعض کہتے ہیں نہیں کوثر قیمتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں زمزم قیمتی ہے. دونوں اپنے جذب کے اعتبار سے اور محبت کے اعتبار سے دلائل لاتے ہیں، لیکن اہل نظر یہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتے ہیں زمزم بھی قیمتی ہوگا، حوض کوثر بھی قیمتی ہوگا، لیکن ان میں سب سے قیمتی وہ پانی ہے جو نبوت کی انگلیوں سے بہا تھا. باقی کسی پانی کی نسبت کسی سے ہے کسی تو سب سے جو اعلیٰ پانی یہاں آپ کا اندر وہ دھویا گیا، کچھ ڈالا گیا، کچھ نکالا گیا. اس کے حقائق اللہ جانتا ہے، حکمتوں کو انڈیلا گیا. سونے کی تشت لے کے اسرافیل کھڑے تھے میکائیل علیہ السلام، وہ انہوں نے کیا 3 دفعہ اندر سارا کر کے کہا میرے محبوب چلیے. براق لایا گیا، یہ برق سے بھی اگلے درجے کا تھا. آپ علیہ السلام فرمایا تھا بڑا خوبصورت، اور سیرت علویہ میں لکھا ہے جب براق پہ آپ بیٹھنے لگے تو براق قدر بدکا اور قدر اس نے جسم میں ایک ارتاش پیدا کیا. تو جبریل علیہ السلام نے کہا آج تک تیرے اوپر جتنے سوار ہوئے، تیرے اوپر سوار ہونے والوں میں اس ذات پاک جیسی آج تک کوئی نہ آئی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی براق پہ سوار ضرور ہوا ہے، کیونکہ جبریل کہہ رہے تھے کہ جتنے تیرے اوپر سوار ہوئے ان تمام سوار ہونے والوں میں سے اس ذات پاک کے برابر کوئی بھی نہ آ سکتا. وہاں سے آپ براق پہ سوار ہوئے، جبریل دائیں ہو گیا، میکائیل بائیں ہو گیا، وہ پروں پہ اڑتے رہے. آپ براق پہ 3 جگہ جا کے براق کو اتارا گیا. ایک جگہ مدینہ منورہ میں اتریے، نفل پڑھیے، نفل پڑھے. یہ جگہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں آپ مائگریشن کر کے آئیں گے. اتریے، نفل پڑھیے. یہ بیت لحم ہے، عیسیٰ کی ولادت یہاں ہوئی تھی. اتریے، نفل پڑھیے. یہ طور سینہ ہے، کلیم کو اس وقت کلام کی سعادت یہاں ملی تھی. یہ راستے میں اترتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے، آگے جاتے ہوئے پھر بیت المقدس جا پہنچے، جہاں انبیاء علیہ السلام کو عالم اجسام میں یا عالم تمثیل میں اللہ پاک نے پہلے مجتمع کیا ہوا تھا. اللہ کے محبوب تشریف لے کے گئے. یہ سفر جو ام ہانی کے گھر سے وہاں تک یہ اس سفر کو اسرا کہتے ہیں. اسرا کہتے ہیں پیدل زمین پہ چلنا، ہم رات سیر کرتے ہیں تو زمین پہ رات کے وقت پیدل چلنے کو اسرا کہتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ. اور مشرکین مکہ نے بھی زیادہ سوالات حالت اسرا کے کیے تھے، کیونکہ وہ اس کو تو جانتے تھے مکہ سے بیت المقدس اور شام کا سفر کیا ہوا تھا. ان کے سوالات میں معراج کا سفر نہیں ہے، کیونکہ ان کے سوال اگر آپ جو جواب دیتے انہیں کیا پتہ یہ سچ ہے یا جھوٹ معاذ اللہ، کیونکہ وہ تو اوپر گئے ہی نہیں. اس لیے انہوں نے یہ پوچھا کہ جب آپ مکہ سے بیت المقدس گئے راستے میں کیا آیا؟ ہمارے قافلے راستے میں چل رہے تھے، بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے، شام کیسا تھا، کھڑکیاں کیسی تھیں. ان کے سوالات اس سفر، یہ پہلا حصہ ہے واقعہ معراج کا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد. لیل ویسے بھی نکرہ ہے اور 2 زبر لگانے سے اور نکرہ کا نکرہ بن جاتا ہے، اور اسرا باب افعال سے فی الماضی کا صیغہ ہے. یہ لغت کے اعتبار سے بتلا رہا ہے کہ یہ بہت کم وقت میں لیل نہیں لیلن، بہت کم وقت کے اندر ہم نے اپنے محبوب کا یہ سفر طے کروایا تھا. آگے پھر وہ یہاں پھر بیت المقدس تشریف لائے. یہاں آ کر پھر انبیاء سے الگ الگ نشستیں ہوئی، تعارفی نشست ہوئی، سلام دعا ہوئے. ہر نبی نے اپنے اوپر اللہ کے ہونے والے احسانات کا ذکر کیا. مجھے خلیل بنایا، مجھے کلیم بنایا، مجھے ذبی بنایا، مجھے نجی بنایا، مجھے یہ ہر نبی کے اوپر جو ایک خاص ٹائٹل تھا وہ اس کو نمایاں کرتا رہا. آخر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے حبیب بنایا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ہاں یہ ہے وہ بات جس کی بنا پر آپ تمام انبیاء سے، کیونکہ حبیب حبہ سے نکلا ہے. حبہ دانے کو کہتے ہیں. ایک دانہ زمین کے حوالے کیا جائے تو وہ بدلے میں ایک دانہ نہیں دیتا. کبھی کبھی ایک ایسے نکلتے ہیں تو یہ اس کے جو یہ مکئی کے دانے ہوتے ہیں 4 سیٹیں لگتے ہیں، اور ایک پہ 500 700 دانے ہوتے ہیں. تو اللہ کے محبوب حبیب ہیں، ابراہیم خلیل ہے، حبیب حبہ سے ہے. ایک دانہ پھینکا اور 500 دانے ریٹرن ہوتے ہیں.
کہا میرے محبوب آپ کی محبت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اس لیے آپ حبیب ہیں اور میں خلیل ہوں۔ یہاں پھر سارا منظر ہوا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے اذان دی، آپ بطور تواضع وہ جو صفیں بنی ہوئی تھی اس صف کے اندر آپ بھی کھڑے ہو گئے، تو اتنے میں اذان دے کے فارغ ہو کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کے دست مبارک کو پکڑا، اللہ کے محبوب آپ کی موجودگی میں امامت کے مصلی پہ کوئی نہیں آ سکتا۔ زندگی میں صرف آپ کی زندگی میں 2 دفعہ امامت کے مصلی پہ ایک ابو بکر صدیق ہے اور ایک عبد الرحمن ابن عوف ہے، اور وہ بھی اللہ کو منظور تھا کہ اگر اعلیٰ ادنا کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا ترتیب ہوتی ہے۔ امت کے لیے امامت کے مسائل تو حضور سے ثابت تھے، لیکن اقتداء کے مسائل کا علم نہیں کہ حضور کبھی مقتدی بنی نہیں، لہذا مقتدی کے لیے اسوہ کیا ہے۔ تو 2 دفعہ زندگی مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ایک دفعہ رحلت سے، ایک دن 17 نمازیں پڑھی صدیق اکبر میں، اور ایک نماز آپ نے پڑھی صدیق اکبر کی امامت میں، اور ایک نماز چشمے کے اوپر آپ نے پڑھی تھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی امامت میں، ورنہ عمر بھر آپ امام ہی رہے، کبھی آپ مقتدی نہیں بنے، یہاں پھر نبیوں کے امام بنے۔ اس کے بعد دوسرا سفر شروع ہوا جس کو سفر معراج کہتے ہیں۔ معراج عروج سے نکلا ہے، بلندیوں پہ جانا، پھر یہاں سے اوپر کا سفر شروع ہوا، سیڑھی لگائی گئی، اور میں نے امام حلبی کی کتاب میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ سیڑھی کے ذریعے مجھے اللہ اوپر لے گیا، میں نے آج تک میری نظروں نے اس سے زیادہ خوبصورت قیمتی سیڑھی کوئی نہیں دیکھی۔ اور آگے کا حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو اللہ اسی سیڑھی کے ذریعے اس کو مقام علیین تک لے جاتا ہے۔ جس عروج، جس معراج کے ذریعے، جس سیڑھی کے ذریعے نبوت کے پاکیزہ وجود کو مومن جو عمر بھر اللہ کے محبوب کے اسوہ پہ چلتا ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کو بھی آسمانوں کی بلندی تک لے جانے کے لیے یہی سیڑھی استعمال ہوتی ہے۔ پھر 7واں آسمانوں پہ گئے، اور ہر آسمان پہ صحیح ان کی روایت ہے جبریل پہلے دستک دیتے، اندر سے آواز آتی من دخل الباب، باہر سے وہ جبریل کہتے جبریل، اندر سے دروازہ کھولے بغیر پوچھتے ومن معک، اندر سے کہتے باہر جبریل کہتے محمد، اوپر سے کہتے بعث الی، جبریل کہتے لقد بعث الی، یہ 4-5 سوالات کی نشست ہوتی، اس کے بعد دروازہ کھلتا۔ 7واں آسمانوں پہ 8 نبیوں نے استقبالیہ کمیٹی کے لیے اللہ پاک نے پہلے طے کر رکھے تھے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پہ ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام نے، 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام نے، 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام نے، اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہر آسمان کے نبی نے اٹھ کے فرحب علی ودعا لی بخیر کہا، لیکن 7ویں آسمان کے نبی اپنی جگہ بیٹھے رہے، اور اللہ کے محبوب آگے بڑھ کے ان سے بغل گیر ہوئے اور آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس استقبال کرنے والے نے اٹھے بھی نہیں، اور ان کی شکل میری شکل سے بہت ملتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، جن کی آپ اولاد میں سے ہیں، تو آپ ابراہیم علیہ السلام سے بیٹھ کے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا دی، اور ساتھ یہ کہا کہ اللہ کے محبوب جب واپس پلٹے تو امت کو کہیے گا ابراہیم تمہیں سلام دیتا تھا۔ اور محدثین نے لکھا کہ یہ حدیث جس کے پاس پہنچے وہ علیہ و علیہ السلام کہا کرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے 7ویں آسمان کی رفعتوں سے اس امت کے نام سلام بھیجا تھا۔ امت کو سلام کہیے گا، اور کہیے گا کہ تمہارا باپ یہ کہتا تھا جنت کی زمین بڑی ہموار ہے، بڑی چٹیل ہے، بڑی زرخیز ہے، اس میں پلانٹیشن کرو اور اس کو بنجر میں رکھو، اس کو ہرا بھرا کرو، اور جنت کی زمین کے بیچ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ذکر کے ساتھ جنت کی زمین کو آباد رکھو۔ یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اوپر جبریل علیہ السلام کا ڈرائنگ روم آیا جس کو سدرہ کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا۔ یہ پہلا سفر اسراء کا تھا، یہ عالم امکان کا تھا۔ جبریل علیہ السلام کے گھر تک جو سفر ہوا ہے اس کو معراج کہتے ہیں اور عالم امکان کہتے ہیں۔ سدرہ ایک بیری کا درخت تھا، یہاں جبریل علیہ السلام کے اوپر جب احکام اترتے ہیں تو سب سے پہلے احکام سدرہ پہ اترتے ہیں۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا سیرت حلبیہ میں کہ اگر اس سدرہ درخت جس کو بیری سے تشبیہ دی گئی، اس کا اگر ایک پتا اللہ گرا دے تو 7 زمین اور 7 آسمان اس پتے کے نیچے یوں چھپ جائیں جس طرح انسان کی ہتھیلی کے نیچے ایک چیونٹی چھپ جایا کرتی۔ ایک پتا، میں نے آج ہی پڑھ رہا تھا سیرت حلبیہ کا کہ ایک پتا سدرہ کا اتنا بڑا ہے کہ 7 زمین 7 آسمان اس کے نیچے آ کے آ جائیں، اور کوئی کونا، کوئی خدرہ، کوئی کوٹھی، کوئی مکان، کوئی بر اعظم، کوئی جزیرہ، کوئی پہاڑ، کوئی سمندر، کوئی تارا، کوئی سیارہ، کوئی نظام شمسی اس کے باہر نہ نکل سکے۔ یہاں جبریل علیہ السلام کے پاس 7 آسمان کے فرشتے ہیں، اور انہوں نے دبے لفظوں جبریل علیہ السلام کے کان میں بات کہی
انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا، اور اللہ کے محبوب کے پاس ہے، یہ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتوں کا ایک فرشتہ سردار ہے، یہ سارے میرے پاس ایک درخواست، ایک التماس لے کے آئے ہیں، اگر آپ شفقت فرمائیں یہ خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے پوچھا یہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بیت المقدس میں نبیوں کو اپنا مقتدی ہونے کا شرف بخشا، اگر جبریل کے گھر میں آپ 2 رکعت نفل پڑھا دیں تو ہمیں بھی 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد مقتدی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو بیان کے بعد فارغ ہوا، دسترخوان پہ بیٹھا تو ایک آدمی کہنے لگا، اے پروفیسر صاحب آپ نے ایک بات تو بتائی نہیں۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ ایک ایسا میں نے کرے گی ہوگی، یعنی کہ جب یہ بیت المقدس میں نماز پڑھائی تو حضور نے رفع یدین کیا تھا یا نہیں کیا؟ اور نبیوں نے زور سے آمین کہی تھی یا آہستہ آمین کہی؟ یعنی کہ یہ تو بتائیں، یہ تو بڑا امت کا مار کو تلا رہا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش، یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ تو وہ کہنے لگے جی بتائیں آپ نے نبیوں نے اونچی آمین کہی ہے ایسا، حضور نے رفع دین کی ہے جو نہ کی؟ تو میں نے کہا یار لوگ بھی اپنے ذوق کو کہیں چھوڑتے نہیں ہیں، معراج کے دل نواز تذکروں کے بیچ میں بھی اپنے ذوق کا کہیں نہ کہیں ٹانگا اور گرہ لگا کے رکھیے۔ میں نے کہا آپ تحقیق کیجئے گا، اگر یہ ایمان افروز نقطہ آپ کو بھی کہیں مل جائے تو میرے بھی ایمان میں اضافہ کیجئے گا کہ رفع دین کے بغیر نماز پڑھی ہے رفع دین کے بغیر۔ یہاں پھر آپ نے ان فرشتوں کو سعادت بخشی اور 2 رکعت نفل پڑھے، اور یہاں پھر جبریل نے کہا اللہ کے محبوب عالم امکان ختم ہو گیا، عالم لا مکان شروع ہو گیا، اب یہاں سے سیاح لا مکان کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا۔ یہاں جبریل نے کہا اوپر تجلیات کا اتنا عالم ہے، انوارات کی اتنی بارش ہے کہ میرا وجود اس تجلیات کے عالم میں سروائیو نہیں کر سکے گا، پھٹ جائے گا، اوپر آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ اوپر نور کا سمندر تھا، یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نور کا تخت منگایا گیا، سبز رنگ کا قالین بچھایا گیا، سرخ رنگ کا تکیہ رکھا گیا۔ کہا اللہ کے اوپر سے آواز آئی میرے محبوب تیرا رب آپ پہ سلام بھیجتا ہے، اور جس چیز سے میں نے عرش بنایا اسی چیز سے میں نے آپ کے لیے یہ فرش بنایا، آپ اس پہ تشریف رکھیں اور میرے پاس تشریف لیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یہ بڑے عرصہ مجھے روایت کیا اتھینٹسٹی کا تو علم نہیں، لیکن میں بڑا سا روایت یہ پڑھی تھی پہلے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ جب یہ جو قرآن میں آتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمانوں پہ برج بنائے، یہ برج کیا ہیں؟ تو آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے معراج کی شب وہ برج دیکھے تھے، جب میں وہاں سے اکیلا چلا اور وہ نور کا سمندر اور اللہ کا عرش اور سبز رنگ کا قالین اور سرخ رنگ کا تکیہ اور اللہ کی دل نواز آوازیں اور عالم لا مکان اور سیاح لا مکان، وہاں سے یہ سفر شروع ہوا۔ میں نے دیکھا اوپر ایک جا کے برج ہے، 18,000 برج، ایک برج پہ 70,000 ستون، ایک ستون پہ 70,000 کنگرے اور ایک کنگرے پہ 70,000 شمع۔ یہ ایک جہان تھا جس کو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، ایک شہر آباد تھا، اس شہر میں ایک گھر کے اندر 70,000 برج تھے، 18,000 برج تھے، ایک برج پہ 70,000 ستون تھے، ایک ستون پہ 70,000 کنگرے تھے اور ایک کنگرے پہ 70,000 شمع تھی، اور ایک شمع اتنی تھی کہ اگر اس شمع کے دامن میں پورے اس کائنات کو رکھ دیا جائے تو وہ یوں لگے جس طرح زمین کے اوپر ایک چاندی کا چھلا رکھ دیا۔ ایک شمع، پھر وہ 70,000 شمع ایک کنگرے کے اوپر وہ کنگرا، پھر وہ 70,000 کنگرے ایک ستون کے اوپر وہ ستون، پھر وہ 70,000 ستون ایک برج کے اوپر وہ برج، پھر وہ 18,000 برج ایک کمرے کے اندر وہ کمرہ، اور پھر وہ 70,000 کمرے۔ اور یہ آسمان کے ملائکہ کا پہلا رہائشی کالونی ہے۔ یہاں پھر انبیاء کے امام الانبیاء اسلام یہاں سے کراس کر کے آگے تشریف لے گئے، آگے پھر وہ 70,000 نور کے پردے ہیں۔ اللہ کی تجلیات جب اللہ کی ذات سے نکلتی ہیں جیسی ہیں، اس کی ہم گہرائی میں نہیں لیکن ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی تجلیات جب نکلتی ہیں تو اللہ اپنی تجلیات کو اہل زمین پہ روکنے کے لیے، وہ تجلیات روکنے کے لیے اپنے ارد گرد پردے لگاتے ہیں۔ ایک پردہ 7 زمین 7 آسمان سے دگنا موٹا ہے، وہ تجلی کچھ پہلا پردہ کچھ دوسرا دکھلا دے آپ کیسے ہیں۔ یہ 70 سردار میرے ساتھ ہے اور قوم مجھے تیرا کلیم نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں 70 سردار گواہی دیں ہم آپ کو آپ کا کلیم مان لیں گے اور آپ کی رسالت پہ ایمان لیں گے، آپ مہربانی کر کے ہمیں اپنی تجلی دکھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ کوئی بھی انسان میرے وجود کو دنیا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کہتے ہیں 70 سردار گواہی دیں تو ہم مان لیں گے، مہربانی کر کے آپ تھوڑی سی تجلی دکھا دیں۔ اللہ نے تجلی پھینکی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش، 70 سردار مر گئے، اور پتھر جو کسی ٹمپریچر پہ نہیں پگھلتا نہ گلتا نہ سکڑتا ہے،
پورا طور سرما ہو گیا، کلیم اللہ بے ہوش ہو گئے، 70 سردار مر گئے۔ 3 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، ناخن لگایا تو پورا پتھر پہاڑ وہ سرما بن چکا تھا۔ سرداروں کو دیکھا، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی ادھر گرا، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتلایا تھا کہ میری تجلیات کو ضبط کرنا انسانی وجود کے دسترس میں نہیں ہے۔ کہ یا اللہ اگر آپ کو پتہ تھا، میں نے تو ضد کی تھی، آپ تجلیات کے ایک جہان نازل نہ کرتے، تھوڑی تجلیات پھینک دیتے تاکہ میں بھی برداشت کر لیتا، طور بھی برداشت کر لیتا، 70 سردار بھی برداشت کر لیتے۔ اب یہ مر گئے ہیں، انہوں نے میری گواہی دینی تھی، مدعی غیب ہو گیا ہے، مقدمہ سارا دائیں ہو جائے گا، میں کیا کروں گا؟ اللہ نے کہا میں نے تو موسیٰ کو کئی دفعہ کہا تھا میری تجلیات انسانی وجود سے بس سے باہر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ کو تو میرا بھی پتہ تھا، 70 سرداروں کے اندر بہر کا بھی پتہ تھا، آپ تجلی کی مقدار کم کر لیتے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے کم کی تھی، یا اللہ اور کم کر لیتے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور کم کی تھی۔ کہ موسیٰ کہنے یا اللہ اور کم کر لیتے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام میں تمہیں کیا بتاؤں، یہاں میں اپنی شایان شان تشریف فرما ہوں، جب میری تجلیات نکلتی ہیں اس کو روکنے کے لیے 70,000 پردے میں نے لگائے ہوئے ہیں، ایک پردہ 7 زمین 7 آسمان سے دگنا موٹا ہے۔ اس طرح کے 70,000 پردے پھڑتے پھڑتے آخری پردے پہ جا کر جب وہ پردہ رکتا ہے اور پھر بھی تجلی اس کو چیرنے لگتی ہے تو میں اس کو روک دیتا ہوں۔ تو کلیم اللہ کہنے لگے یا اللہ میں نے تو 70 سرداروں کی حیات نو کی بات کی تھی اور آپ کی تجلیات کی کمی کی بات کی تھی، آپ نے ایک نیا جہان میرے اوپر کھول دیا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام آپ کے سوال کا جواب ہی ہے، آپ یہ کہتے ہیں تجلیات کم ڈالتے ہیں، میں نے وہ جو آخری پردہ ہے جہاں میرا نور چھن چھن کے آ کر رکتا ہے وہاں میں نے اپنے اس پردے میں سے سوراخ کیا اور اس پردے نے وہاں 7 آسمانوں کو چیرا، جبریل کے گھر کو چیرا، عالم لا مکان کو چیرا اور اس خلا فضا کو چیرا اور آ کر نیچے طور پہاڑ پہ گرا، پتھر سرما ہو گیا، 70 مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اس پردے میں سوراخ کو چھوٹا کر دیتے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ نے فرمایا موسیٰ جب بکری چرا کے واپس پلٹتا ہے تو جنگل کے کانٹے تیرے لباس کو تار تار کرتے ہیں، تو تیری ماں ان پھٹے ہوئے لباس کو سینے کے لیے سوئی دھاگا منگواتی ہے، کبھی وہ سوئی کے نکے میں دھاگا نہ ڈال سکے تو پھر آپ سے کہتی ہے نکے میں دھاگا ڈال دیں، آپ نکے میں دھاگا ڈال کے دیتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے کہ وہ نکا کتنا مشکل سے نظر آتا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ یا اللہ اتنا سوراخ کیا، اتنا سوراخ؟ کہنے لگے نہیں، سوئی کے نکے سے 69 کروڑ گنا کم سوراخ کیا تھا اور وہ وہاں سے چیرتا ہوا آیا اور اس نے کائنات کو چیرا اور یہ پتھر سرما بنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تجھے تیری عظمت کا واسطہ آئندہ اگر کوئی کہہ بھی بیٹھے تو اس کو اپنا زیارت نہ کروانا، میری ذات کافی ہے۔ اس میں فرمایا موسیٰ نہیں، تو نے تو کہا اور میں نے نہ دکھلایا، ایک ذات کو میں خود بلاؤں گا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ آپ نے تو کہا اور میں نے پھینکا۔ اللہ کے محبوب جب اس پردے کے قریب کھڑے ہوئے تو وہ پردہ کھلا، تجلیات نکلی، رومے کے اندر تجلیات گئیں، دوسرا پردہ، تیسرا پردہ، چوتھا پردہ، حتیٰ کہ 70,000 پردے پھٹے اور اندر انوار کا عالم گیا۔ اس لیے آپ کا پیشاب امت کے حق میں پاک، آپ کا پاخانہ امت کے حق میں پاک، آپ کو کبھی انگڑائی نہیں آئی، آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ کو کبھی نائٹ فال نہیں ہوا، آپ کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، آپ کا نیند کے عالم میں وضو نہیں ٹوٹتا، آپ مزاح کے عالم میں جھوٹ نہیں بولتے، آپ کا خواب 100% وہی ہوتی ہے، انسانوں کے ہجوم میں آپ کا سایہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اس رات کے رومے نے آپ کی ہڈی گوشت کھال بال جسم کے اندر رومے کے اندر نور ہی نور انگ انگ میں ڈال دیا اور اللہ کے محبوب کا وجود سراپا نور ہو گیا۔ یہاں سے پھر اوپر لوح محفوظ آیا، دفتہ یاقوتۃ حمرا قلمہ نور و کتابہ نور، سرخ یاقوت میں بنا ہوا وہ لوح محفوظ، وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کے ساتھ لوح محفوظ کے اوپر کھڑے۔ انسانوں کے بھاگ لوح محفوظ پہ دم توڑ جاتے ہیں اور نبوت کے وجود کے سراپے کا آغاز لوح محفوظ سے اوپر ہوتا ہے۔ یہاں انسانوں سے وہاں لوح محفوظ سے مڑ کر پھر اللہ کے محبوب اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور پھر وہ ایک نئے جہان کا آغاز ہوا۔ اللہ نے چاہا تو کبھی انشاءاللہ آپ کی نشست میں یہاں سے پھر اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا شاہدنا وغائبنا صغیرنا وکبیرنا
ذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما، جو بخشے گئے ان کے درجات کو بلند فرما، جو پکڑ میں ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما کر ان کی پکڑ کو معاف فرما. بالخصوص پروفیسر صاحب جس بھائی کے حوالے سے بھی فرما رہے تھے کہ ان کے کوئی عزیز ہے تو یا اللہ ان کی بخشش فرما. پروفیسر فرزند صاحب کی اہلیہ کی بخشش فرما، ان کے عزیز و اقارب جتنے فوت ہوئے سب کی بخشش فرما. جتنے حاضرین ہیں ان کے عزیز و اقارب جو فوت ہوئے یا اللہ تیری بارگاہ میں پہنچے سب کے گناہوں کو معاف فرما، حسنات کو قبول فرما. ہم سب کو ایمان کی زندگی عطا فرما، اسلام کی موت عطا فرما. اپنے اور اپنے محبوب کے دل نواز تذکروں کو روزانہ گھروں میں محلوں میں آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایمان کے پودے کو لے آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.